آج چھٹیوں پہ نہیں گئی ہیں لڑکیاں؟ نقاشہ تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. جزاک اللہ. دوبا خالد ترجمہ. السلام علیکم حضور. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. مردوں کے لیے اس ترکہ میں سے ایک حصہ ہے جو والدین اور اقربا نے چھوڑا، اور عورتوں کے لیے بھی اس ترکہ میں ایک حصہ ہے جو والدین اور اقربا نے چھوڑا، خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ. یہ ایک فرض کیا گیا حصہ ہے. اور جب ترکہ کی تقسیم پر ایسے اقربا جن کو قواعد کے مطابق حصہ نہیں پہنچتا اور یتیم اور مسکین بھی آ جائیں تو کچھ اس میں سے ان کو بھی دو، اور ان سے اچھی بات کہا کرو. اور وہ لوگ اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جاتے تو ان کے بارے میں خوف کھاتے. بس چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور صاف سیدھی بات کہیں. یقیناً وہ لوگ جو یتیموں کا مال از راہ ظلم کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ جھونکتے ہیں، اور یقیناً وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں پڑیں گے. اچھا، یہ حدیث نور الہدا. السلام علیکم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوجا
فاستوصوا بالنساء. صحیح البخاری. اچھا صوفی شان نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کی بھلائی اور خیر خواہی کا خیال رکھو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، یعنی اس میں پسلی کی طرح طبعی ٹیڑھا پن ہے. پسلی کے اوپر کے حصے میں زیادہ کجی ہوتی ہے. اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ دو گے. اگر تم اسے اس کے حال پر ہی رہنے دو گے تو یہ ٹیڑھی ہی رہے گی، لیکن اس میں جو فائدہ ہے وہ تمہیں حاصل ہوتا رہے گا. بس عورتوں سے نرمی کا سلوک کرو اور اس بارے میں میری نصیحت مانو. جی رخشندہ واسی. السلام علیکم حضور. حضرت مسیح موعود علیہ السلام سورۃ النساء کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں کہ تمہاری اولاد کے حصوں کے بارے میں خدا کی یہ وصیت ہے کہ لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ دیا کرو. یہ اس لیے ہے کہ لڑکی سسرال میں جا کر ایک حصہ لیتی ہے، بس اس طرح سے ایک حصہ ماں باپ کے گھر سے پا کر اس کا حصہ لڑکے کے برابر ہو جاتا ہے. پھر اگر لڑکیاں 2 یا 2 سے بڑھ کر ہوں تو جو کچھ مرنے والے نے چھوڑا ہے اس مال میں سے ان کا حصہ 2.5 ہے، اور اگر لڑکی اکیلی ہو تو وہ مال متروکہ میں سے نصف کی مستحق ہے، اور میت کے ماں باپ کو یعنی دونوں میں سے ہر ایک کو اس مال میں سے جو میت نے چھوڑا ہے 6واں حصہ ہے. اور یہ اس حالت میں کہ مرنے والا کچھ اولاد چھوڑ گیا ہو، اور اگر مرنے والا لا ولد مرا ہو اور اس کے وارث صرف ماں باپ ہوں تو ماں کا حصہ صرف 1/3 ہے، باقی سب باپ کا. اگر ماں باپ کے علاوہ میت کے 1 سے زیادہ بھائی یا بہنیں ہوں تو اس صورت میں ماں کا 6واں حصہ ہوگا، لیکن یہ حصہ وصیت یا قرض کے ادا کرنے کے بعد دینا ہوگا. تمہارے باپ ہوں یا بیٹے، معلوم نہیں کہ ان میں سے با اعتبار نفع رسانی کے کون سے تم سے زیادہ قریب ہے. بس جو حصے خدا نے قرار دے دیے ہیں ان پر کار بند ہو جاؤ، کیونکہ وہ صرف خدا ہی ہے جس کا علم غلطی اور خطا سے پاک ہے، اور جو حکمت سے کام کرتا اور ہر ایک مصلحت سے واقف ہے. اور جو ترکے تمہاری بیویاں چھوڑ مریں، بس اگر وہ لا ولد مر جائیں تو ان کے ترکے میں سے تمہارا آدھا حصہ ہے، اور اگر تمہاری بیویوں کی اولاد ہے تو اس حالت میں ان کے ترکے میں سے تمہارا حصہ 1/4 ہے، مگر وصیت یا قرض کے ادا کرنے کے بعد. اور اگر تم مر جاؤ اور تمہاری کچھ اولاد نہ ہو تو تمہاری بیویوں کا حصہ تمہارے مال میں سے 1/4 ہے، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کا حصہ تمہارے ترکے میں سے 8واں ہے، مگر اس امر کے بعد کہ پہلے ان کی وصیت کی تعمیل کی جائے یا جو کچھ ان کے سر پر قرضہ ہے وہ ادا کیا جائے. چشمہ معرفت روحانی خزائن جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 212 سے 213. اچھا نظم ماریہ واسط. اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے. اے سونے والو جاگو، شمس و ضحیٰ یہی ہے. مجھ کو قسم خدا کی جس نے ہمیں بنایا، اب آسمان کے نیچے دین خدا یہی ہے. باطن سے
पर ए अंधेरे वालों दिल का दिया यही है। दुनिया की सब दुकानें हैं हमने देखी भाली, आखिर हुआ ये साबित दारो शिफा यही है। सब खुश्क हो गए हैं जितने थे बाग पहले, हर तरफ मैंने देखा बोस्तां हरा यही है। इस्लाम से न भागो राहे खुदा यही है। जज़ाकल्लाह। अच्छा, इस्लाम में औरतों के विरासती हुकूक हैं और इनका दीगर मज़हब से मुवाज़ना। सायरा, तूबा, ज़ैना कहाँ हैं सारी? G. I'm going to be talking about inheritance rights of women in the Bible and the Holy Quran. कौन बोल रहा है? Zaina. तो ज़ैना, अच्छा। Before the advent of Islam and within the Arabian Peninsula, the system of inheritance among Semitic tribes was confined to male descendants. Women did not have any share of inheritance. On the other hand, women themselves were inheritable. Brothers and sisters from the mother's side, like half-brothers or half-sisters, were completely excluded from inheriting. It was usual practice that all property went to the eldest male child. Jews took guidance from the Old Testament book of Deuteronomy, chapter 21, verse 17. But he shall acknowledge the firstborn, the son of the dislight, by giving him a double portion of all that he hath, for he is the beginning of his strength. The right of the firstborn is his. Again in Numbers chapter 27, verses 8 to 11. And you shall say to the people of Israel, if a man dies and he has no son, his inheritance will pass to his daughter. And if he has no daughter, then you shall give his inheritance to his brothers. And if he has no brother, you shall give his inheritance to his father's brothers. In fact, the Old and New Testaments have no other reference to any other specific law on inheritance besides the verses mentioned above. Encyclopedia Judica, under the heading of women, has a great deal to say about women in the Old Testament, which is not very complimentary and shows women as inferior species, and there is no mention about inheritance. The Wikipedia mentioning laws of inheritance states that when a man died, his eldest son takes a double portion, for example, twice as much as any other son. Unmarried daughters on the death of their father were entitled to only maintenance until married and were at their brother's mercy. A widow kept her dowry and had the right only to residence and maintenance in her late husband's house by the inheritor, but they could not possess any property in their own rights. It was under such circumstances that with the advent of Islam, the Holy Quran introduced a number of different rights and restrictions on matters of inheritance, including general improvements to the treatment of women and family life. The Holy Quran also presented efforts to fix the laws of inheritance, and thus forming a complete legal system. This development was in contrast to pre-Islamic societies where rules of inheritance varied considerably. Furthermore, the Quran introduced additional heirs that were not entitled inheritance in pre-Islamic times, mentioning 12 relatives specifically, of which 8 were female and 4 were male. The heirs mentioned in the Quran are the mother, father, husband, wife, daughter, uterine brother, full sister, uterine sister, and sister of blood. In general, the Quran improved the status of women by identifying their share of inheritance in clear terms. It also completely forbid the practice of inheriting widows. The Quran does not explicitly mention the shares of male relatives, such as the deceased son,
but provides the rule that the son's share must be twice that of the daughter's. Muslim theologians explain that this aspect of inheritance by looking at Islamic law in its totality, which bestows that responsibility and accountability on men to provide safety, protection and sustenance to women. It says in the Quran, chapter 4, verse 35, besides, women are also entitled to their dowry. The Quran contains only 3 verses, chapter 4, verse 12, 13, and 177, which give specific details of inheritance and shares, in addition to few verses dealing with testamentary power. It has also been reported in Hadith that the Holy Prophet Muhammad ﷺ allotted great importance to the laws of inheritance and ordered his followers to learn and teach them. Muslim jurists use these verses as a starting point to lay down clear laws of inheritance. In later periods, large volumes of work have been written on the subject. Inheritance is considered as an integral part of the Sharia law, and its application in Islamic society is mandatory. Muslims inherit from one another as stated in the Quran, chapter 4, verse 8. Hence, there is a legal share for relatives of the deceased male and female relatives in his estate and property. The major rules of inheritance are detailed in the Quran, Hadith, and Fiqh. They are also detailed that time does not permit to even start on the complicated permutations under different circumstances. In general circumstances, though not all, Islam allots women half the share of inheritance available to men who have the same degree of relation to the deceased. For example, where the deceased has both male and female children, a son's share is double that of a daughter's. Additionally, the sister of a childless man inherits half of his property upon his death, while the brother of a childless woman inherits all her property. However, this principle is not universally applicable, as there are other circumstances where women might receive equal shares to men. For example, the share of the mother and father of a child is deceased. Also, the share of a uterine brother is equal to the share of a uterine sister, as do the shares of the descendants. Professor Al-Malik Ramzi, 1825 to 1899, from King's College, University of London, wrote in one of his many legal books, The Muslim Law of Inheritance, Islamic laws of inheritance compromise beyond question the most refined and elaborate system of rules for the devolution of property that is known to the civilized world. अस्सलामुअलैकुम। इस्लाम खुदा ताला की आखिरी और मुकम्मल शरीयत बनी नूं इंसान के लिए लाने का दावा करता है। इस सिलसिला में आज इस्लाम और दीगर मज़ाहिब में औरतों के हकूक़ वरासत का तकाबली जायज़ा पेश किया जाएगा। हिंदू मज़हब में औरत के लिए कोई कानूनी वरासत नहीं है और इसे मलकियत और वरासत के हकूक़ हासिल नहीं हैं। औरतों को माली मामलात में हिस्सा लेने का हक़ नहीं दिया जाता और जायदाद में कोई हिस्सा नहीं मिलता। इंडिया के कवानीन में कुछ इस्तिलाहात की गई हैं, लेकिन इनकी असल इनकी मजहबी कुतब से नहीं मिलती और ये कवानीन इनकी अपनी तख्लीस हैं। यहूदी मज़हब में औरत को बहुत कम हालात में वर्सा में हक़ दिया जाता है और मर्द और औरत के हकूक़ वरासत एक जैसे नहीं हैं। अगर मर्द फ़ौत हो जाए तो इसकी जायदाद इसके बेटों में तकसीम कर दी जाती है। बेटियां वालिद की जायदाद की तब तक हकदार होती हैं जब तक वो गैर शादीशुदा हों। शादी पर वालिद बेटियों को जहेज़ देता है। अगर कोई बेटा ना हो तो जायदाद बेटियों में बांट दी जाती है। अगर औरत की वफ़ात हो जाए तो इसकी जायदाद का हकदार इसका खामिद होता है और अगर औरत का खामिद ना हो तो इसकी जायदाद बेटों में बांट दी जाती है और बेटा ना होने की सूरत में बेटियां जायदाद की हकदार होती हैं। अगर औरत की कोई औलाद ना हो तो इसकी जायदाद का हकदार इसका वालिद होता है और वालिद ना होने की सूरत में जायदाद भाइयों में तकसीम कर दी जाती है और अगर भाई भी ना हो तो औरत की जायदाद इसकी बहनों में बांट दी जाती है। यहूदी मज़हब में मर्दों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। ईसाई मज़हब बाइबल में लिखा है, अगर मर्द की वफ़ात होती है और वो कोई बेटा अपने पीछे नहीं छोड़ता तो मर्द की जायदाद लड़कियों में तकसीम होगी, पर अगर बेटा मौजूद हो तो लड़कियों को विरासत में हक़ हासिल नहीं है। बाइबल में ये भी लिखा है कि बेवा और बहनों को विरासत में कता हक़ हासिल नहीं है। क्या हक़ हासिल नहीं है? बाइबल में ये भी लिखा है कि बेवा और बहनों को विरासत में कतई हक़ नहीं है। कतई हक़ नहीं है।
قطن حق نہیں. قطن حق نہیں ہے. اچھا. بائبل کی روح سے بیٹیاں تب تک جائیداد کی حقدار ہوتی ہیں جب تک ان کا کوئی بھائی نہ ہو. بیٹے تمام جائیداد کے حقدار ہوتے ہیں. اسلام کا وراثتی نظام. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے زمانے کو، جس میں برائیاں، بد رسوم، قتل و غارت وغیرہ انتہا درجے کو پہنچا ہوا تھا، زمانہ جاہلیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. زمانہ جاہلیت میں وراثت کی تقسیم کے کوئی خاص مستقل قسم کے قوانین نظر نہیں آتے، البتہ یہ چند طریق بعض قبائل میں رائج تھے. عرب میں کہیں کہیں مشترکہ جائیداد کا رواج تھا، یعنی ہر قسم کی جائیداد میں خاندان کے تمام مرد برابر کے حصے دار سمجھے جاتے تھے. ہر شخص کی کمائی خاندانی ملکیت شمار ہوتی تھی. لڑکے پیدا ہوتے ہی اس مشترکہ خاندانی جائیداد میں برابر کے حصے دار ہو جاتے تھے، اور اس جائیداد کے حصے دار صرف خاندانی مرد ہی ہوتے تھے، عورتوں کا کوئی حصہ نہ ہوتا تھا. کہیں یہ دستور تھا کہ باپ کی وفات کے بعد اس کا بڑا لڑکا ہی تمام جائیداد کا وارث ہوتا تھا. کہیں یہ دستور تھا کہ میت کا ترکہ ان افراد میں برابر تقسیم کر دیا جاتا تھا جو عملی لحاظ سے جنگ میں حصہ لینے کے قابل ہیں. اس طرح کمزور افراد یعنی کم سن بچے اور بچیاں اور بوڑھے ماں باپ محروم رہتے تھے. مندرجہ بالا صورتوں میں سے خواہ کوئی بھی صورت ہو، عورت ہر حالت میں جائیداد سے محروم رہتی تھی. وہ اپنے والد، بھائی، خاوند، بیٹے کی جائیداد سے مکمل طور پر محروم تھی. جب حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کی جائیداد زمانہ جاہلیت کے رواج کے مطابق ان کے چچا زاد بھائیوں کے سپرد کر دی گئی، اور حضرت اوس کی بیوی اور بچیاں ان کی جائیداد سے محروم کر دی گئیں. اس پر حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے گئیں اور اس بات کے بارے میں بتایا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ معلوم ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ عنقریب قریب ہی وراثت کے بارے میں ایک کام نازل فرمائے گا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دی، نیز فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کرو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی انتظار فرماتے رہے، یہاں تک کہ یہ سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی جس کی ابھی تلاوت بھی کی گئی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے: اور مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی اس مال میں سے جو ان کے ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں ایک حصہ ہے، خواہ اس ترکہ میں سے تھوڑا بچا ہو یا بہت. یہ ایک معین حصہ ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے. اس آیت کے نزول سے یہ تو پتہ چل گیا کہ اسلام نے جائیداد میں عورتوں کا حصہ مقرر فرمایا ہے، مگر یہ کہ کتنا حصہ ہے یہ ابھی معلوم نہ تھا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھائیوں کو کہلا بھیجا کہ اوس کی جائیداد کو حفاظت سے رکھیں اور خدا تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کریں. اس دوران میں ایک اور صحابی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہو گئے، اور ان کی جائیداد پر بھی حسب رواج ان کے بھائیوں نے قبضہ کر لیا، اور ان کی بیوی اور 2 بیٹیاں محروم رہ گئیں، اور ان کی بیوی بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور سارے حالات نازل ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی حالات بتایا کہ نازل ہوئے وہ بتائے اور سارے حالات اس عورت کے ذریعے سے نازل ہونے تھے حالات بتائے. جی سر، اور سارے حالات بتائے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی تقسیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے منتظر تھے، چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تمہاری اولاد کے متعلق تمہیں چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تمہاری اولاد کے متعلق تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے، اور اگر اولاد عورتیں ہوں جو 2 سے اوپر ہوں تو ان کے لیے بھی جو کچھ اس مرنے والے نے چھوڑا ہے اس کا 2/3 یعنی 2/3 مقرر ہے، اور اگر ایک ہی عورت ہو تو اس کے لیے ترکہ کا آدھا ہے، اور اگر اس مرنے والے کی اولاد ہو تو اس کے ماں باپ کے لیے یعنی ان میں سے ہر ایک کے لیے ترکہ میں سے 6واں حصہ مقرر ہے، اور اگر اس کے اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کا 3واں حصہ مقرر ہے، لیکن اس کے بھائی بہن موجود ہوں تو اس کی ماں کا 6واں حصہ مقرر ہے. یہ سب حصے
اس کی وصیت اور اس کے قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے. اس کی وصیت، مرنے والے کی وصیت اور اس کی قرض کی ادائیگی کے بعد. اور اس کی قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے. تفسیر صغیر. اس حکم کی تعمیل میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تفسیر صغیر کا ریفرنس دے رہی ہو؟ جی. تفسیر صغیر کا اگر ریفرنس دیا ہے جی. تو پھر یہ بھی لکھو کہ کون سی جلد، کون سا والیوم نمبر اور کون سا پیج، یہ بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آدھے ریفرنس دیا کرو. اس حکم کی تعمیل میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تفسیر صغیر ہے کبھی صغیر صغیر میں سے لیا ہے. اچھا، پھر پیج کا ریفرنس ہے. میں سمجھا تفسیر کبیر ہے. تفسیر صغیر کا پیج ریفرنس. اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیواؤں اور بیٹیوں کو ان کا حصہ دلوایا. دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا دن تھا جب عورت کو بھی مرد کی طرح جائیداد میں مستقل حصہ دار قرار دیا گیا. کوئی اور مذہب یا سوسائٹی ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی. یہ صرف اسلام ہی ہے جس نے عورتوں کو معاشرہ میں صحیح باوقار باعزت مقام دے کر انہیں ان کے حقوق دلوائے. یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ایسے رشتہ دار جن کے حصے خدا تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں ان کی تعداد 12 ہے، جن میں 4 مرد اور 8 عورتیں ہیں، جو یہ ہیں: باپ، دادا، شوہر، اخیافی بھائی، والدہ، بیوی، بیٹی، پوتی، حقیقی بہن، الاتی بہن، اخیافی بہن، دادی اور نانی. خلاصہ کلام یہ کہ قدیم مذاہب ہوں یا آج کی جدید تہذیب جو حقوق نسواں کی علمبرداری کا دعویٰ کرتی ہے، اسلام میں دیے گئے قوانین کے حقوق کے گرد پا کو بھی نہیں پہنچ سکتی. اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے عورتوں کے وراثتی حقوق بڑی وضاحت سے متعین فرمائے اور ان حقوق کی ادائیگی کو ہر مومن پر فرض قرار دیا ہے. جزاک اللہ. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ ذہن میں بہت سارے سوال آتے ہیں. اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں. چلو جی، پوچھو سوال ان سے، دیکھیں کتنی تیاری کر کے آئی ہوئی ہیں. میں نے کہا تھا وقفہ 9 کا رسالہ شروع کرنا ہے، اس کہاں پہنچا ہے ٹیچر صاحبہ نگران؟ کیا کر رہی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ تو ویٹ نہیں. اچھا، ان کو ویٹ کرنے کو فائدہ نہیں، ان کو پش کرنا پڑے گا. تو اور کیونکہ بڑے اچھے مضمون ہوتے ہیں بعض، اس نے بھی ساروں نے تیار کیے ہوئے. یہ اس میں آ سکتی ہیں باتیں. ہاں، یہ کہ انگلش حصہ ہو، اردو ہو. پھر سوال کرو اس سے. السلام علیکم حضور. ایک سوال تھا، جس طریقے سے اسلام نے کیا کہتے ہیں یہ کون کر رہا ہے سوال؟ اچھا. جس طریقے سے اسلام نے کیا کہتے ہیں وصیت کا ہر عورت کو اور سب کو حقوق دیا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو فرمایا کہ انسان جو فوت ہوتا ہے اس کے قرض ادا ہونے چاہیے. اینڈ ان کیس ایک انسان ہے جو فوت ہوتا ہے اور ان کے پاس کوئی آب و جائیداد نہیں ہے، صرف ان کی ڈیپس چھوڑ کے جاتے ہیں، سو اس میں کیا ہوگا، کس طریقے سے وہ اتارنے چاہیے، اور کیا کہتے ہیں یعنی ان کے پاس کوئی انکم نہیں ہے تو وہ کس طریقے سے، اس کے بارے میں کوئی ہے؟ کیوں جی، تم نے کیا تیاری کی ہوتا ہو؟ یہ تو بتا دیا نا کہ اتنی تقسیم کریں گے جائیداد، اور اگر صرف ڈیٹ چھوڑ کے جاتا ہے اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ کیوں نہیں؟ اور جس نے انگلش میں بولا ہے وہ بتائے.
بتایا. اچھا تمہارا مطلب جس نے صرف قرض چھوڑا ہے, تم نے سوال کرنا ہے کہ جواب دینا ہے؟ ہاں جو ان کے رشتے دار, پکڑو نا. حضور جو قریبی لوگ ہیں, جو رشتے دار ہیں اس کے, جو وفات پا چکے ہیں, اگر وہ ان کو توفیق ہے تو وہ بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سوال ہے کہ جو قرض چھوڑ کے جاتا ہے جی, اس کو جو تو اس کی جتنی بھی پراپرٹی دیکھنی چاہیے کہ اس کا قرض ہے تو دے, نہیں تو اس کا ادا کرے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھا کرتے اس کے ذمہ کوئی قرض تو نہیں. اگر وہ کہتا تھا نا قرض ہے تو پھر کہتے تھے اچھا کوئی ہے اس کا قرض ادا کرنے والا, تو پھر میں جنازہ پڑھاؤں گا, نہیں تو تم لوگ جنازہ پڑھا کے دفنا دو. اب جو قرض لے کے چلا گیا اور کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے قرض دینے والا, مثلا ایک مسلمان ہے, احمدی ہے, باقی رشتہ دار نہ اس کو جائیداد دیتے ہیں نہ قرض ادا کرتے ہیں, تو پھر یا تو اس کے قریبی دوست کو ہی دے سکتا ہے تو دے دے, نہیں تو پھر اس کا معاملہ پھر اللہ کے ساتھ چلا گیا, اور جو اس نے قرض دیا ہوا ہے وہ پھر بیٹھا ہے صبر کرے. ٹھیک ہے, قرض کس لیے دیتا ہے؟ اگر تو کسی کھانے پینے کے لیے اتنی جو بھوکے حالت ہے, بری حالت, تو اس نے بیچارے نے اپنے کھانے پینے کے لیے خرچ لیا ہوگا نا قرض, تو پھر اس کو ویسے ہی دینے والے کو اس کو سہولت کے لیے. اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ قرض تم جب دیتے ہو تو سہولت دو قرض کی واپسی میں. اگر کسی میں طاقت نہیں ہے قرض دینے کی تو اس کو سہولت دو, اسے قسطیں مقرر کر لو, یا بہتر ہے کہ معاف کر دو, بالکل ہی اتنا برا حال ہے تو پھر ایسے شخص کا تو حالت ہی صدقے والی ہے, تو اس کو تو پھر معاف کر دینا چاہیے. یا کبھی کاروبار کی نوعیت آتی ہے تو کہیں نہ کہیں کاروبار لگایا ہوگا, کوئی مال تو ہوگا اس کا پیچھے بٹا ہوا. جو بھی کیپٹل انویسٹمنٹ ہے اس میں سے پراپرٹی ہے یا کوئی چیز پڑی ہے, سامان پڑا ہے, دکان ہے, تو اس میں سے بیچ کے جو بنتا ہے پھر وراثت نہیں بنے گی. پہلے قرض اس لیے اسلام میں آیا نا کہ تو جو تو دفنانے کے خرچ ہیں وہ قرض اور وصیت اور پھر وراثت. ٹھیک ہے. کس نے ہاتھ پہلے کھڑا کیا ہو؟ تم نے کیا تھا؟ کس نے کیا تھا؟ چلو بتاؤ. حضور میں نے پوچھنا تھا, اگر کون پوچھ رہا ہے؟ جی میں پوچھ رہی ہوں. چلو تم نے ویسے بعد میں کیا تھا, پوچھ لو. اگر جائیداد کے حصے میں اگر پراپرٹی ہو تو پھر پراپرٹی کو کیسے تقسیم کرتے ہیں؟ جائیداد کوئی پراپرٹی کہتے ہیں. جی میرا مطلب اگر کوئی گھر یا ایسی کوئی چیز, گھر یا کوئی بھی چیز ہو پراپرٹی ہے نا, جی, تو اس کی تقسیم کریں گے اس کا ویلیو لگا کے. ہیں جی, ایک پراپرٹی ہے, تمہارا گھر ہے 3 لاکھ پاؤنڈ کا, تو اس کی ویلیو لگ جائے گی. اب یہاں اس ملک میں قانون ایسا نہیں ہے کہ ایک پراپرٹی اگر ہے گھر کی تو اس کو تم فردر ڈیوائڈ کر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا دو. پاکستان میں اور جگہوں پہ ان کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں, اور اگر بہت ہی چھوٹے ٹکڑے ہو جائیں, کیونکہ یہاں پلاٹ بہت چھوٹے ہوتے ہیں, تو اسکوائر فیٹس میں بعض 10 اسکوائر فٹ جگہ ملے گی ایک کو, تو اس میں تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا اس کی آگے سب ڈویژن کرنا. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں پراپرٹی کی ویلیو لگا کے تو اس کو بیچ دو, اور بیچنے کے بعد جو پیسے آتے ہیں اس کو تقسیم کر دو ساروں میں اس حصے کے برابر, جو ریشو انہوں نے بنائی ہے, ماں کی, بیٹے کی, بیٹی کی, باپ کی, بھائی کی. اور یا پھر یہ ہے کہ ان میں سے جو بھی ان کے وارث ہیں, ہیئرز جتنے بنتے ہیں اس کے, ان میں سے کوئی ایک خرید لے اس کو, اور ان کی باقیوں کا حصہ اپنے پاس سے ادا کر دے. ٹھیک ہے. اپنا حصہ نکال کے 3 لاکھ میں سے اگر مثلا ایک شخص فوت ہوتا ہے, اس کی بیوی ہے اور 2 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں مثلا, تو 1/8 جو ہوگا بیوی کا نکل جائے گا. ٹھیک ہے. 3 لاکھ میں سے وہ 1/8 نکال کے وہ بنے گا تقریباً 37-38 ہزار پاؤنڈ.
3 लाख में से, ठीक। बकाया जो रह जाएगा 2,60,000 या 62,000 पाउंड, उसमें से 2 भाई और 2 बहनें हैं ना, ठीक है, तो उनको 3 मुकम्मल हिस्से बना लो अगर, तो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब एक भाई अगर उनमें से ख़रीदना चाहता है तो एक भाई का हिस्सा बनेगा, जो अपना हिस्सा बनता है वो बनेगा 9-27 तकरीबन 88,000 या समथिंग है। अब वो एक भाई अगर ख़रीदना चाहता है तो 88,000 निकाल के अपनी टोटल वैल्यू में से 3 लाख में से हिसाब तुम्हें आता है, समझ आएगी। बकाया अपनी माँ को 1/8 दे दे उसका 1/8, और फिर जो उनका शेयर बनता है एक भाई का उसको दे दे, और उसका हाफ़ जो बनता है दोनों बहनों को दे दे। ये एक सूरत हो सकती है। तो ये तो जो भी इस किस्म की सूरत हाल हो, वो क्या एमिकेबल एडजस्टमेंट जो भी करनी है उस प्रॉपर्टी की, वो उन लोगों ने करनी है। अगर लड़ना है तो फिर कोई हल नहीं हो सकता, फिर यही है कि फिर कोर्ट में चले जाओ, कोर्ट फैसला करेगा। हाँ हाँ जी, पीछे दे दो। समझ आ गई कि मसला हल हुआ था कि नहीं? जी जी हाँ? समझ आ गई जी, जज़ाकल्लाह हुज़ूर, समझ आ गई। बाज़ दफ़ा ये होता है कि बहुत छोटे हिस्से बन जाते हैं, बड़े हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं ना। तो छोटे हिस्सों में यहाँ तो अमूमन इन मुल्कों में, वेस्ट में तो मॉर्गेज पे फ्री होल्ड तो बहुत कम होते हैं, मॉर्गेज पे हल होते हैं, घर और ये होते हैं। पहले तो मॉर्गेज अदा होगी ना, जो उसकी वैल्यू बनती है बैंक को जो देना है। 3 लाख में से अगर 1,75,000 बैंक का देना है, वो देने के बाद 1,25,000 ही बचेगा, उसको तकसीम कर लो, ठीक। अच्छा आगे। हुज़ूर अस्सलाम वालेकुम, मैंने पूछना था कि जो अडॉप्टेड चिल्ड्रन होते हैं उनके क्या राइट्स होते हैं प्रॉपर्टी पे? क्यों जी, तुम क्या कहती हो? कुरान शरीफ में कुछ नहीं लिखा हुआ, वो तुम्हारे बच्चे नहीं होते। तो फिर उनको कुछ भी नहीं मिलता? तुम उनको विरासत से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें ये हक़ है कि तुम अपनी ज़िंदगी में सर्टन हिस्सा अपना वसीयत करके दे सकती हो, हिबा कर सकती हो, हैं। एडॉप्टेड को तुम इनहेरिटेंस में तो नहीं आते, ठीक है, लेकिन तुम उनको मसलन तुम्हारे पास एक मकान है, उसकी तुम उसकी वैल्यू लगा के कुछ हिस्सा उसमें से दे सकती हो उसको, या कैश में से दे सकती हो उसको, कि प्रॉपर्टी में से उसको कुछ नहीं मिलना, कैश दे दो। ठीक है, जज़ाकल्लाह। ये तो अल्लाह ताला ने वो आगे जिसने जो आयत पढ़ी है ना, वो जो तिलावत जो की है, नसीबुल मफरूज़ व इज़ा हाज़र अल किस्मत उल कुरबा वल यतामा वल मसाकीन, हैं। तो ये है कि यतीम और मस्कीन जो हैं वो आ जाएं, तो वो जो अडॉप्टेड हैं वो उस कैटेगरी में आ जाते हैं ना। अगर उसमें से आया तो उनको कुछ दे दो, क्योंकि वो एक ताल्लुक़ रहा है उस शख्स से जो मरने वाला है, या जिसकी प्रॉपर्टी है जो मरने वाला है अपनी ज़िंदगी में कैश या कुछ हिस्सा हिबा करके वसीयत करके 1/3 तक दे सकता है। तुमने क्या बॉक्सिंग की थी? हाँ, जल गई थी। अच्छा, एहतियात से चूल्हों के सामने खड़े हुआ करो। मैंने वही सवाल करना था, लेकिन अब अगर कुछ लोग जो होते हैं वो रिश्तेदार अपना बच्चा किसी और को दे देते हैं, किसी और रिश्तेदार को, तो वो शुरू से अगर कोई और उस बच्चे को पालता है अपने बच्चे की तरह, तो उसके जो असली माँ बाप हैं अगर वो फौत हो जाए तो उनका वो अपने असली माँ बाप का विरासत का हकदार है। हाँ, चाहे वो किसी ने पाला हो उसको। अच्छा, इसलिए अल्लाह ताला ने एक वहाँ से फरमाया है
کہ جب بچہ ایک ہے تو اس کو تمہارا کہنے سے وہ بچہ تم نے پالا ہوا تو تمہارا بچہ نہیں بن جاتا, وہ اپنے ماں باپ کا ہی بچہ ہے. اور اسی لیے بچے کو جب کوئی اڈاپٹ کرتا ہے تو اس کو اگر کہیں سے کسی ٹرسٹ وغیرہ سے لے لیا ہوا ہے, عیدی وغیرہ سے, یا بہت سارے جس طرح یہاں بھی ہیں ایسے جو لاوارث بچے چھوڑ جاتے ہیں اور ان کو پھر اڈاپٹ کر لیتے ہیں, وہ تو علیحدہ چیز ہے. لیکن اگر بہن بھائی رشتہ داروں میں سے کسی سے لیا ہے نا, تو اس بچے کو بتا دینا چاہیے ایک ہوش کی عمر آنے کے بعد کہ تم اصل میں تو فلاں کے بچے ہو لیکن پالا ہم نے ہے تمہیں. چھپانا نہیں چاہیے اس سے, یہ تو بڑا شاکنگ ہوتا ہے اس کے لیے. اچھا, جزاک اللہ. سوال تو انہوں نے کہا تھا میرے سے کرو, کر تو میرے سے رہے تو. السلام علیکم حضور. میرا سوال یہ تھا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کا قرض ہوتا تھا اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ بس ایک ہو بعضوں کو شاید پڑھ بھی دیتے ہوں, بعض روایتیں ایسی ہیں کہ نہیں پڑھتے تھے, اس لیے کہ اس نے ایک حق ہے جو اس کے اوپر قرض تھا یا واجب تھا اس پہ دینا, اور اس نے ادا نہیں کیا, اس کی فکر نہیں کی یا کسی ذریعے سے. تو آپ کا یہ تھا کہ تاکہ مسلمانوں کو یہ عادت پڑے کہ بلا وجہ کے قرض نہیں لینے ہیں. ایک حکمت یہ نظر آتی ہے کہ بلا وجہ کے قرض لے کے اپنے اوپر قرضوں کو بوجھ نہیں ڈالنا, یا اشیاء کرنے کے لوگ قرض لے لیتے ہیں, اچھا یہ بھی دے دو وہ بھی دے دو. اب یہی کریڈٹ کارڈوں نے مصیبت ڈالی ہے دنیا میں, لے کے سارا جو اکنامک کرائسس آیا ہے اس میں سے سارے اب اسی طرح پھنس گئے ہیں نا. مارگیج اور گھروں کے ٹی وی پہ اشتہار دیکھا, نئے ایچ ڈی ٹیلی ویژن سیٹ کا وہ لے لیا, نئے صوفہ سیٹ کا دیکھا وہ لے لیا, کار کا نیا ماڈل آیا وہ لے لیا, قرضوں پہ قرضے چڑھتے جاتے ہیں اور پتہ نہیں ہوتا کہ پیچھے ادا کرنے والا بھی ہے کہ نہیں. اس لیے وہ ایک امریکن اکانومسٹ ہے, مطلب پاکستان یا انڈیا وغیرہ میں جو ذمہ دار ہیں نا, تو وہ بیچارے تو اپنے اس کے لیے لیتے ہیں قرض, لیکن اس پہ انٹرسٹ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ قرضوں میں ڈوبے رہتے ہیں, پھر پراپرٹ بھی ان کی ساتھ نہیں دیتی. اس لیے اکانومسٹ نے ایک لکھا ہے کہ جو پاکستانی انڈین فارمر ہے نا, وہ ہی بورن ان ڈیٹ, لیوز ان ڈیٹ اینڈ ڈائز ان ڈیٹ. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. جی جزاک اللہ حضور. السلام علیکم حضور. حضور یو کے میں 40% انہیریٹنس ٹیکس ہوتا ہے جو آپ انہیریٹ کرتے ہو, تو کیا شرعی طور پہ یہ صحیح چیز ہے, یا اگر ایک شرعی یہاں شرعی حکومت تو ہے نہیں. ہاں جی, لیکن اگر یہاں تو برٹش حکومت ہے, برٹش لا ہے, جو بھی یہاں اس میں تم رہ رہے ہو اس کے شہری ہو, اسی لا کو تم نے پابندی کرنے کے لیے اوتھ لی ہوئی ہے کہ ہم ہیں جی وی شیل بی ابائڈ بائی دا لا آف دا کنٹری اور دس اینڈ دس ہے جی. تو یہ تو تم لوگوں کو کرنا پڑے گا. مگر اگر شرعی طور پہ دیکھا جائے شرعی طور پہ دیکھا جائے تو اس میں شریعت تو یہ کہتی ہے کہ تم جو یہ تقسیم بتا دی ہے کہ اس طرح اپنی جائیداد کی تقسیم کرو, لیکن جو تمہاری پراپرٹی ہے جس میں کما رہا ہے وہ اس پہ زکوٰۃ ادا کرے, غریبوں کا خیال رکھے, مسکینوں کا خیال رکھے. پھر آگے فردر ڈویژن ہوتی چلی جاتی جب پراپرٹی کی, تو 2 نسلوں کے بعد 3 نسلوں کے بعد تو پراپرٹی تو رہتی کچھ نہیں, خود بخود ختم ہو جاتی ہے. یہ تو پہلے دن ختم کر دینا چاہتے ہیں, یہاں آہستہ آہستہ تقسیم ہو جاتی ہے اسلام میں. اور حضور جب اگر آپ وصیت کوئی ایسی لکھ لیں کہ آپ کا دل ہے کہ مرنے والے کا دل ہے کہ آدھی آپ کی پراپرٹی کسی کہیں اور جائے اور آدھی فیملی کو جائے, تو کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس آدھی میں سے وہ حصے شرعی طور پہ تمہیں وصیت کرنے کا جو حق ہے وہ 1/3 تک ہے. 1/3 آف دا پراپرٹی تم اپنی وصیت کر سکتے ہو, اس سے زیادہ نہیں. باقی 2/3 ان فیملی کی جو ہے وہ فیملی کی ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جو ریئل ہیئرز ہیں ان کے پاس چلی جائے گی. السلام علیکم حضور. حضور میں نے پوچھنا تھا کہ ضروری ہے پراپرٹی کو تقسیم کرنا, اگر ایک فیملی ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ رہ سکتے ہیں تو؟ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے ہیں نا, جب ان پہ عمل نہ انسان کرے تو جھگڑے اٹھتے ہیں.
ایک بڑے شوق سے اور جوش سے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہتے ہیں ہم رہیں گے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ 4 سال کے بعد جب 2 بھائی ہیں مثلاً، انہوں نے کہا ہم انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ رہیں گے، اس پراپرٹی کو ہم تقسیم نہیں کریں گے، ہیں جب کچھ عرصے کے بعد اس وقت تو نئے نئے جذبات ہوتے ہیں نا ماں باپ کے مرنے کے، تو ٹھیک ہے گزر جاتے ہیں چند سال، جب اپنی ضروریات بڑھنی شروع ہوتی ہیں، اپنے بچے بڑے ہوتے ہیں، ان کی یونیورسٹی کے خرچے ہوتے ہیں، پڑھائیوں کے خرچے ہوتے ہیں، شادیوں کے خرچے ہوتے ہیں، پھر دونوں مینیج نہیں اس کو کر رہے ہوتے، ان میں سے ایک مینیج کر رہا ہوگا اوبویسلی، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے دوسرے کو پھر آہستہ آہستہ پھر بیویاں مختلف خاندانوں کی ہوتی ہیں، پھر وہ اپنے خاوند کو کہتی ہے دیکھو جی وہ تمہارا بھائی مینیج کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اس نے کچھ تھوڑا سا دور لگا لیا ہو تمہیں، وہ انڈرسٹینڈنگ آہستہ آہستہ دل میں رنجشیں پیدا ہوتی ہیں، پھر باہر نکلتی ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے نا کہ تقسیم کرو، تو پہلے دن ہی تقسیم کر لینا چاہیے، اور تقسیم کر کے حصے لگا لو ہیں اپنے کہ یہ میرا ہے، یہ تمہارا حصہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک جس طرح کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے نا، اس طرح کر کے اس کو مشترکہ تم ایک بزنس کے طور پر رن کر سکتے ہو، وہ بزنس ہے ایسا تو، لیکن پہلی چیز یہی کہ اس کو علیحدہ کرو، ٹھیک ہے. نہیں تو اگلی نسلوں میں جا کے پھر پھوٹ پڑ جائے گی، 4 کے 1 کے بچے ہیں، 5 دوسرے کے بچے ہیں، وہ دونوں جو فوت ہو جائیں گے تو جو 9 آدمی جو آگے فردر ڈویژن ہونی ہے نا اس جائیداد کی، وہاں پھر کورٹس اور عدالت اور قضاء اور لڑائی اور جھگڑے ہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان شروع میں ہی اللہ کے حکم مان کے تو بچ جائے. ٹھیک ہے. سمینہ جلدی، ابھی انڈونیشیا میں ہم کی تاریخ پڑھنی ہے اس نے، چلو جلدی سے دو پیچھے. میں نے پوچھنا تھا کہ ارشادات میں حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر بیوی ہو اور وہ فوت ہو جائے، اس کا اگر صرف خاوند ہو لیکن اولاد نہ ہو تو اس کا جو آدھا حصہ وہ خاوند کو مل جاتا ہے، تو حضرت وہ باقی آدھے حصے کا کیا ہوتا ہے؟ باقی اس کے بہن بھائیوں کو چلا جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، جزاک اللہ. باپ کو چلا جائے گا یا باپ کی اولاد کو چلا جائے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ عظیم. ٹھیک ہے نا. اسی طرح اگر کسی کی 2-3 بیویاں ہیں اور ایک بیوی میں سے 2 بہن بھائی ہیں، تو ان میں سے بھی نصف جو ہے، اور ایک کی اولاد نہیں اس میں سے ہیں، ان بہن بھائیوں میں سے ایک کی اولاد نہیں اور باقیوں کی اولاد ہے، تو ایک جو ہے اس ماں کی اولاد میں سے نصف حصہ چلا جائے گا، باقی باپ کو چلا جائے گا اور باپ کی دوسری بیویوں سے اولاد کو چلا جائے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. یہ اس دن جو ہوا تھا اسٹوڈنٹ سے تمہاری ایسوسیشن کی میٹنگ، کون کون یونیورسٹی میں پڑھنے والی لڑکیاں ہیں؟ تو ساری آئی نہیں تھیں اس دن وہاں؟ کالجز، میڈیکل کالج، یونیورسٹی میں پڑھنے والی آئی تھیں سر؟ نو؟ نائلہ؟ What are you doing? You are going to university or school? You were not present there, were you? In the students association meeting? No, not this time because I was working. اچھا. اینڈ وہ تم میڈیکل کالج میں پڑھتی ہو؟ نو نہیں، تمہارے سے پیچھے جو بیٹھی ہے ہیں، ایمری والا سوال تمہارا ہی تھا نا. تم میڈیکل کالج میں ہو، تم وہاں تو نہیں تھی آئی، کیوں جی پریزیڈنٹ صاحبہ؟ ہیں ڈیٹا بیس میں نام نہیں ہے، وقف 9 ہے. میں بھی حیران تھا، یہ وہی لڑکی ہے نا جس نے مجھے ایمبریو کا سوال کیا تھا کہ جائز ہے کہ نہیں. تو تم اپنا نام لکھواؤ، ڈیٹا بیس میں نام کیوں نہیں ہے؟ تو ڈیٹا بیس تو اناؤنس کرو نا. لجنا کی جو اس میں ویب سائٹ ہے اس میں بھی اناؤنس کرو ہیں، اور لجنا کی ویب سائٹ کو ان کا یہ بھی پتہ ہونا چاہیے لجنا کی ویب سائٹ ہے کہ نہیں. اور اسی طرح جو ان کا تمہارا النصرت میگزین ہے، النصرت ہے نا، اس میں بھی دو اشتہار. تو میرا خیال ہے اچھی ہوگی پریزنٹیشن، اور بھی پڑھ سکتی ہیں نا. کوئی فیڈ بیک بعد میں؟
ہیں؟ لڑکیاں بس کہی تھی کہ ان کو ذرا کچھ کہنے میں ذرا جھجک تھی کہ ان کے سوال اگر مناسب ہیں یا نہیں، تو اس لحاظ سے ان کو ذرا بریفنگ کی وہ درخواست کر رہی تھیں. ویسے انہوں نے بہت انجوائے کیا تھا، اچھی فیڈ بیک. تو جو ہے سوال کرنے سے ویسے بھی خیر ہو گئے تھے کافی سوال جو مناسب کیا، جو پریزنٹ کر رہے تھے اپنے پیپر، لڑکیاں یہ ریسرچ کر رہی تھیں جو ان کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ سوال کرنے تھے نا. جی سر. تو آئندہ کے لیے بھی تیار کیے ہیں کوئی پریزنٹیشنز؟ حضور ابھی تو نہیں، ابھی ہم نے اور ملاقات کیسے نہیں ابھی فوری طور پہ نہیں صحیح، لیکن کم از کم اسپیڈ ورک تو ہو جانا چاہیے نا. آئندہ جب بھی ہوگی تو کتنے کر سکتی ہیں؟ کوئی ایک دم اٹھ کے تو نہیں اب ریسرچ پیپر پڑھ دیں گے. جی حضور، ہم چند لڑکیاں ہیں جو ابھی انہوں نے ریسرچ ابھی شروع کر رہی ہیں، تو انشاءاللہ وہ اگلے سال کے لیے ہم نے رکھی ہوئی ہیں. اور اپنے طور پہ بھی کرتی رہا کرو. جی حضور. اچھا، کس نے کچھ سوال کرنے کے لیے آیا تھا؟ مائکرو فون ادھر. نو چل، در ادن سے در ادن پڑھنے والی بھی در ادن ہے اور کتاب بھی در ادن ہے. جو مائکرو فون دے دو. کیا اس میں کریٹیکلس رکھی ہوئی ہے؟ اچھا نہ روک راہ میں مولا شتاب جانے دے، کھلا تو ہے تیری جنت کا باب جانے دے، مجھے تو دامنے رحمت میں دھانپ لے یوں ہی، حساب مجھ سے نہ لے بے حساب جانے دے، حساب مجھ سے نہ لے بے حساب جانے دے، سوال مجھ سے نہ کر اے میرے سمیع و بصیر، جواب مانگنا اے لاجواب جانے دے، میرے گناہ تیری بخشش سے بھر نہیں سکتے، تیرے نثار حساب و کتاب جانے دے، تجھے قسم تیرے ستار نام کی پیارے، بروئے حشر سوالو جواب جانے دے، نہ روک راہ میں مولا شتاب جانے دے، کھلا تو ہے تیری جنت کا باب جانے دے. اچھا، جزاک اللہ. جی بوزنیا میں، انڈونیشیا میں بوزنیا میں ملیا گوندل، تم وہاں بوزنیا سے آئی ہو؟ نہیں، میں ادھر گئی تھی. اچھا، ایک دن جا کے تمہیں تاریخ پتہ لگی ساری بوزنیا کی. چلو
बोस्निया के बाज़ पुराने अखबारात से पता चला है कि 1930 में यूगोस्लाविया जमात का तारुफ हुआ और बाज़ रसायल ने उस ज़माने में काफ़ी मुस्बत तौर पर जमात का ज़िक्र किया। उसके बाद के कुछ रसायल में जो 1937 के हैं, हज़रत मौलाना मोहम्मदीन साहब का ज़िक्र मिलता है कि वो बल्ग्रेव में अहमदियत की तबलीग कर रहे हैं। ये ज़िक्र मुस्बत और मनफी दोनों तौर पर पाया जाता है। उस वक्त के यूगोस्लाविया के हालात की वजह से मौलाना मोहम्मदीन को जल्द ही यूगोस्लाविया से वापस जाना पड़ा। इसके बाद एक लंबे अरसा तक कोई ऐसी सूरत न बनी कि जमात बोस्निया में मुबल्लग भिजवाती या पैगाम भिजवाती। 6 अप्रैल 1992 में बोस्निया ने आज़ादी का ऐलान किया, जिसे दुनिया ने एक आज़ाद मुल्क के तौर पर तस्लीम कर लिया। तो बोस्निया में एक खौफनाक जंग छिड़ गई। इस जंग में 2 लाख मुसलमानों को कत्ल किया गया और लाखों को हिजरत पर मजबूर होना पड़ा। ये महाजरीन बहुत तादाद में मगरबी यूरोप के मुख्तलिफ़ मुल्कों में पनाह लेने पर मजबूर हुए। हज़रत खलीफातुल मसीह राबे रहमुल्लाह ताला के इरशाद की रोशनी में अहमदियों ने इन मज़लूमों को हाथों हाथ लिया और जहाँ तक हो सका उनकी खिदमत की। इस तरह मौजूदा दौर में जमात का बोस्नियन अफराद से राब्ता बोस्निया से बाहर हुआ और हज़ारों अफराद को जमात का तारुफ पहुँचा। बोस्निया में जारी जंग 1995 के आखिर में ख़त्म हुई। तब जमात ने बोस्निया में मिशन खोलने का फ़ैसला किया। तो वसीम अहमद सरोआ साहब मुबल्लिग़ सिलसिला पहली बार बोस्निया में 28 सितंबर 1996 बोस्निया पहुँचे और तुज़ला के एक करीब छोटे शहर ग्राचानित्सा में एक छोटे से मकान से मिशन का आगाज़ किया। तकरीबन 1 साल वहाँ काम करने के बाद ये मुनासिब ख्याल किया गया कि पहला मिशन हाउस बोस्निया के दारुल हुकूमत सारायेवो में हो। चुनांचे अक्टूबर 1997 से सारायेवो में काम का आगाज़ हुआ। किराए के मकान से जल्द ही इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि जमात का अपना मिशन हाउस होना चाहिए। चुनांचे 1999 में मिशन के लिए जगह की तलाश शुरू की गई और 2002 में बहुत अच्छी और मुनासिब जगह मिल गई। मिशन की तमीर मुकम्मल होने के बाद मार्च 2003 से फिर नए सेंटर से काम का आगाज़ किया गया। मिशन हाउस में मर्दों और औरतों के लिए अलहदा नमाज के लिए हॉल, जिसमें तकरीबन 200 अफराद नमाज अदा कर सकते हैं, एक लाइब्रेरी, क्लासरूम, दफातर, मिशनरी की रहाइश, मेहमानों के कमरे और खादिम मस्जिद की रहाइश शामिल है। सैयदना हज़रत खलीफातुल मसीह राबे रहमुल्लाह ताला ने इस मस्जिद का नाम मस्जिद बैतुस्सलाम तजवीज़ फरमाया। बोस्निया में जो मकामी लोग अहमदियत में शामिल हुए, उन्होंने इखलास में बहुत तरक्की की। उनमें से सबसे आगे मोहतरमा फ़हरिया अफ्दिज साहिबा का ज़िक्र है, जिनको गैर मामूली खिदमत की तौफ़ीक मिल रही है। इस वक्त जो जमात का लिटरेचर है, तकरीबन तमाम उन्होंने तर्जुमा किया और उनकी खिदमत जारी हैं। तर्जुमा शुदा सबसे नुमाया कुरान करीम का बोस्नियन तर्जुमा है, जिसमें सूरतों का तारुफ और तफसीर भी है, जो खलीफातुल मसीह राबे रहमुल्लाह के उर्दू तर्जुमे के मुताबिक की गई है। इसके अलावा 50 से ज़्यादा कुतुब और लीफलेट शाये हो चुके हैं। मसलन इस्लाम रसूल की फ़िलासफ़ी, अल-वसीयत, हमारी तालीम, फ़तह इस्लाम, पैगाम सुलूह और मुंतखब तहरीरात हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम, इस्लाम रिस्पॉन्स टू कंटेम्प्रेरी इशू, जीसस इन इंडिया, ज़रूरतुल इमाम, गुनाह से निजात क्यों कर मिल सकती है, एन एलिमेंट्री स्टडी ऑफ इस्लाम, मुख्तलिफ़ मज़ामीन इसके अलावा हैं। निस्बाज़ और कुतुब भी हैं जो जमात की वेबसाइट पर मौजूद हैं। बोस्निया में इस वक्त 5 मुख्तलिफ़ जगहों पर अहमदियत का पौधा लग चुका है। सरायेवो में मरकज़ी मिशन हाउस है। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अफराद जमात मौजूद हैं। पिछले सितंबर में एक और मुरब्बी मुफीज़ुर रहमान साहब इंडिया से तशरीफ़ लाए हैं। आज तक बोस्निया में 9 जलसे हो चुके हैं। पहला जलसा 23 सितंबर 1999 में हुआ। आखिर में हजूर अनवर से दुआ की दरख्वास्त है कि हजूर दुआ कीजिए कि इन इलाक़ों में अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से जमात को गैर मामूली कामयाबी अता फ़रमाए और लोगों के दिल अहमदियत यानी हकीकी इस्लाम के लिए खोल दे। आमीन। मैं तो करता है ना, तुम लोग करो, भी करो।
اگر ٹائم ہے تو. کہاں ہیں تصویریں؟ کہاں ہیں تصویریں؟ حضور یہ ایک بوسنیا کا شہر ہے تراونک، اس کا پہاڑی علاقہ ہے. ملک تو بڑا خوبصورت ہے یہ. جی بہت خوبصورت ہے، پہاڑی علاقہ ہے. برباد کر دیا ہے. جی یہ پیچھے شہر کا نظارہ نظر آ رہا ہے. آگے یہ لائبریری ہے مشن ہاؤس میں. پہلے بھی دیکھی تھی. جی یہ نماز کا پہلے بھی دیکھا تھا. کلاس یہ روم بھی پہلے دیکھا تھا. یہ رات کی وقت کی رات نہیں دیکھی، دن دیکھ لیا تھا. رات کو بہت خوبصورت لگتا ہے مشن ہاؤس. یہ جلسہ اب جو ہے 10 اپریل کو رجسٹریشن ہو رہی ہے، اور یہ ابھی جھنڈا لے کے جا رہے ہیں. یہ جھنڈا لہرایا ہے یہ جلسے کے دوران. یہ کچھ کتب یہ بھی پہلے دیکھ چکے ہیں. اور کافی ساری کتابیں کی گئی ہیں انہوں نے. جی یہ لیفلٹس. اچھا بس جی بس. السلام علیکم.